السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں اللہ کی رحمت سے نماز کا جو ہے طریقہ اور نماز کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو جو بھائی نماز کا طریقہ اور نماز کی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ غور سے میرے اس پروگرام کو سنیں۔ جب ہم وضو کر لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی وہ میں نے الگ الگ کلپ آپ کو سینڈ کیے ہیں۔ مسجد میں آ کر سترے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے نا۔ تو مسجد میں آدمی آ جاتا ہے، اب بندے نے نماز پڑھنی ہے۔ آج یعنی 4 رکعتوں والی نماز ہم شروع کریں گے۔ پہلے کیا پڑھیں گے؟ امام جب تکبیر کہے گا تو تکبیر کے بعد جب امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم نے سینے کے اوپر اعلیٰ صدرہی اپنے سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر ایسے پکڑ کے اور سینے کے اوپر ہم نے ہاتھ باندھنا ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا اور سینہ، اور یعنی ہم نے کہنا اللہ اکبر، اس طرح ہم رفع الیدین کریں گے۔ پھر یہ کانوں تک، کانوں کی لو تک یا کندھوں تک، اس طرح سیدھا۔ تو پھر ہم ایسے اپنے سینے پر دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے اور صدر ہی اعلیٰ سینے پر ہم رکھیں گے۔ اور ہم نے سینے پر رکھ کر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس میں افتتاح، جب نماز شروع کرتی ہیں دعائے استفتاح، یعنی نماز شروع کرنے کی دعائیں، وہ 2 دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دعا سماعت فرمائیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا جو ہے نا افتتاح کی۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ جو ہمیں بچپن سے یاد کروائی گئی ہے، وہ بھی دونوں دعائیں ہیں، ان میں سے جو مرضی پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اس کو ثنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سبحانک اللہ۔ یہ ہم نے پڑھ کر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تفوذ کے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں حدیث سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ بہترین اچھا جو ہے نا یہ تفوذ ہے۔ تو آپ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو یہ سنا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ آپ پڑھیں جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں تو آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا آواز میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے کہ ایسا آواز سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا پڑھ کے پھر اونچی آواز سے آپ پڑھیں اگر آپ امام ہیں، جماعت کرا رہے ہیں۔ اور اگر آپ ویسے جماعت نہیں کروا رہے، امام کے پیچھے ہیں، تو پھر آپ نے ایسا آواز سے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے، امام بھی پڑھے گا اور پیچھے سے نمازی بھی پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہر رکعت میں جہری نماز ہو یا سری ہو، امام بھی پڑھے گا اور سارے مقتدی بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ جب ختم کرے گا تو کہے گا آمین۔ ایک حدیث ہے اذا اما الامام فامنوا، جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب نماز ہے جہری، امام اونچی آواز سے کہے گا آمین، آپ نے بھی پیچھے کہنا آمین۔ دوسری روایت سماعت فرمائیں، من وافق تامینہ تامینہ الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی جب امام آمین کہتا ہے اس کے ساتھ آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی، تامینہ الملائکہ یعنی ان کی آواز اور فرشتوں کی آمین کی آواز مل جاتی ہے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اونچی آواز سے سب نے مل کر، یعنی آپ امام کے ساتھ کہیں یا تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں، امام نے کہنا آمین، آپ نے بھی اس کے ساتھ یا تھوڑی سی آواز پیچھے یعنی لیٹ آپ کریں آمین۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، اور اکثر بچپن میں سب کو یہ سورت یاد کروائی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سورت ہے اور کثرت سے اس کو سب پڑھتے ہیں، بچپن میں یہی یاد کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورا قرآن مجید ہے، جہاں سے بھی چاہیں تو آپ جو ہے نا فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو آپ یعنی تلاوت کریں جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں، بڑی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، دو، جتنا آپ کو مناسب لگتا ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ تلاوت یعنی سورت پڑھنے کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے رفع الیدین کرنی ہے، ایسے رفع الیدین کر کے آپ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے یہ گھٹنوں کے اوپر جما کر آپ نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنا ہے، اور سر کو نیچے، زیادہ نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں، درمیانہ رکھنا ہے، اور کمر آپ کی سیدھی ہو جائے تو آپ نے یہاں پر کیا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، زیادہ کی تعداد آپ 3، کم سے کم 3، باقی جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اسی طرح سبحان ربی العظیم، یہ دوسری دعا سبحان ربی العظیم، یہ آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا بھی آپ کہیں، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے رفع الیدین کرنی ہے۔ اور جو مقتدی ہیں وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یعنی امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام بھی یہ دعا کرے گا، اور جو مقتدی ہیں وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے بلکہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے، پھر یعنی پھر ہم نے کیا کرنا ہے، سجدے کے اندر جانا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ زمین پر لگے ہوں، پیشانی اور ناک بھی زمین پر لگی ہو، دونوں گوڈے اور پیچھے سے جو پاؤں ہیں انگلیاں قبلے کی طرف نیچے سے مڑی ہوں اور پاؤں پیچھے سے ملے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے سجدے کے اندر جو دعا پڑھنی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری وہی دعا جو میں نے رکوع میں بھی آپ کو سنائی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ جو ہے نا دوسری دعا ہے. ان دونوں میں سے جو آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور پہلے سجدے سے آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے. تو سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں، دایاں پاؤں آپ نے کھڑا کرنا ہے انگلیاں قبلے کی طرف، اور بائیں جو ہے نا پاؤں کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی. یہ دعا پڑھ کے پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کے اندر وہی جو میں نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یہ 3 مرتبہ یا سے زائد، یا دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ سجدے سے کھڑے ہوں گے، سجدے سے اٹھیں گے، اور سجدے سے اٹھ کر آپ نے بیٹھنا ہے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. آپ سکون سے بیٹھ کر پھر آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے. پھر دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد قرات جتنی آپ کا دل چاہتا ہے آپ یہ پڑھیں گے. لیکن اگر جہری نماز ہے تو صرف آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آگے امام قرات کرے گا سورت پڑھے گا، آپ نے پیچھے سے صرف سننا ہے. سورۃ فاتحہ کے علاوہ امام جتنی بھی قرات کرے گا آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. سورۃ فاتحہ آپ نے پیچھے پیچھے پڑھنی ہے، اور جب امام آمین کہے گا آپ نے بھی آمین کہنی ہے. اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے. رکوع جاتے ہوئے بھی آپ نے رفع الیدین کرنی ہے، اور رکوع سے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے اٹھنا ہے تب بھی آپ نے رفع الیدین کرنی ہے. پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. سجدہ کے اندر آپ نے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، کمر آپ کی سیدھی ہو، آپ کا ناک اور پیشانی زمین پر لگی ہو، ہاتھ آپ کے سیدھے آگے ہوں، اور پاؤں آپ کے دونوں پیچھے سے ملے ہوئے ہوں، اور نیچے سے انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں. آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے. پھر آپ نے دوسرا پہلے سجدے سے اٹھ کر آپ نے دونوں سجدے کے درمیان والی دعا پڑھنی، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی. یہ اطمینان سے دعا پڑھ کے پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس سے اٹھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے کیا دوسری 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی. دوسری رکعت کے بعد آپ نے پھر تشہد بیٹھنا ہے. اس تشہد کو کہتے ہیں قعدہ اولا. اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں. اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ نے کھڑا کرنا ہے، نیچے سے انگلیاں قبلے کی طرف، اور بائیں جو ہے پاؤں کے اوپر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اپنا ہاتھ جو ہے یہ ایسے 53 کا نشان بنانا ہے اس طرح. تو آپ نے یہ دایاں یعنی یہ ران کے اوپر رکھ لینا ہے، اور بایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کے اس کو جما کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ آپ نے اتحیات پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں تک درود تک پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے اور سیدھا آپ کھڑے ہو جائیں گے, قیام کریں گے, اور آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یعنی جب تیسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے پھر رفع الیدین کرنی ہے. رفع الیدین کر کے پھر جس طرح میں نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں, آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے, اس کے بعد سورت پڑھنی ہے. امام کے پیچھے امام جو ہے نا پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں نا, جس طرح عشاء کی نماز ہے, پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوتی ہے اور دوسری 2 میں نہیں ہوتی. تو دوسری 2 رکعتوں میں آپ نے سورت بھی پڑھنی ہے, ساتھ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت بھی پڑھنی ہے. اسی طرح ترتیب کے ساتھ پھر چوتھی رکعت بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی جیسے پہلے میں نے دوسری رکعت آپ کو سنائی ہے. تو یہ پڑھ کے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اٹھنا ہے. تو پھر یہ آپ کی جو چوتھی رکعت ہے نا, اٹھنے کے بعد آپ نے پھر بیٹھ جانا ہے تشہد کے لیے. اور جو آخری تشہد ہوتا ہے یا جس میں ہم سلام پھیریں, نماز فرض ہو چاہے وہ 2 رکعت والی ہو, جس میں ہم نے سلام پھیرنا ہے اس میں ہم نے تورک کرنا ہے. اور اسی طرح نماز ہے 3 رکعتوں والی جس طرح مغرب کی ہے, تو جو تیسری رکعت ہے جس میں ہم نے سلام پھیرنا اس میں ہم نے تورک کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 4 رکعتوں والی نماز جیسے عشاء کی نماز ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, چوتھی رکعت میں ہم نے بیٹھنا ہے تورک کے ساتھ. اب تورک کس طرح ہے کہ دایاں پاؤں ہم نے کھڑا کرنا ہے, انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہو, اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر اپنی سرین کو زمین پر رکھ کے آپ بیٹھیں گے. اور پھر اپنا جو ہاتھ ہے دایاں, اس کی آپ 53 کی گرہ بنائیں گے اور اس کو رکھیں گے سیدھا اپنے یعنی رانوں کے اوپر, اور بایاں جو ہاتھ ہے وہ بائیں کے اوپر رکھ کر جما کر رکھیں گے ان کو. اور پھر آپ نے یہ اتحیات پڑھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, اور درود شریف کے بعد پھر آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں. تشہد کی دعائیں خاص رسول اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلی دعا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ پہلی دعا ہے تشہد کی. دوسری ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور تیسری دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ ہے تیسری دعا. اس کے بعد آپ جس طرح ہمیں بچپن میں یاد کرائی گئی ہے, یہ تشہد کی دعا نہیں ہے. جو پہلے 2 میں نے دعائیں کی ہیں نا وہ تشہد کی ہے, یہ تیسری بھی تشہد کی ہے, اور یہ بھی ہم ساتھ پڑھ سکتے ہیں جس طرح رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا تشہد ہے اس میں مسنون دعاؤں کے پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا جو مسنون ہے وہ آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر بعض جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یعنی کوئی بھی آپ مسنون دعا یہاں پر وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دائیں طرف کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر بائیں طرف کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ آپ کو یعنی پوری نماز میں نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ یہ ضروری ہے. آپ نے یعنی جماعت ہو رہی ہے، امام کہتا ہے اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے، دایاں اوپر بایاں نیچے علی صدری ہی. اور آپ اگر آتے ہیں تو نماز ہو رہی ہے، ایک رکعت ہوگی، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر تو پھر آپ نے جس طرح امام جس حالت میں ہے فوراً اسی حالت میں چلا جانا، امام کی ابتدا میں آپ نے چلے جانا ہے. جو تشہد ساتھ پڑھیں گے، جو رکعت آپ کی رہ گئی ہے، جو بھی رکعت ہے امام کے ساتھ آپ جس حالت میں بھی ہے امام آپ ملیں. اگر امام قیام کر رہا ہے، قرات پڑھ رہا ہے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، فوراً سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھ لی ہے، وہ رکعت آپ کی ہو گئی. اگر آپ شامل ہوئے رکوع کے اندر اور آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ کو رکعت کا جو ہے نا ثواب ملے گا، لیکن آپ نے وہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہے کیونکہ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، پڑھنی چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ میں نے نماز جو ہے نا ساری آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے بھائیوں آپ بہتر ہے کیونکہ اوپر سے کتاب کے اوپر دیکھ کر آدمی آپ حسن المسلم اس میں بھی ہے نماز مکمل، اور اسی طرح مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ ان کی کتاب مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں یہ آپ مترجم لے لیں، مکتبہ دارالسلام کی چھپی ہوئی یہ ہر مکتبے سے مل جاتی ہے. تو آپ یہ لے کر اس سے مکمل آپ دعائیں صحیح طریقے سے یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ میں نے آپ کے سامنے صرف پوری نماز کا طریقہ رکھا ہے اور دعائیں رکھی. انشاءاللہ پھر ایک ایک کر کے میں ان کا ترجمہ بعد میں نے کہا پہلے سب بھائی جن کو چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھروں میں چھوٹے ہیں جن کو نماز یاد نہیں وہ نماز مکمل یاد کر لیں. انشاءاللہ تعالی پھر میں ایک ایک کر کے ان کا ترجمہ بھی سارا آپ کے سامنے رکھوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.